سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیان کو کاٹ کے 30 سیکنڈ چلایا گیا ہے، یہ کوئی 4 سال پرانا بیان ہے۔ میری الحمدللہ سوشل میڈیا کی ٹیم بھی سٹرانگ ہے، اور پاکستان سے باہر ایک ملک کا ایک شخص ہے جس کا کام اسلام کے خلاف ساری ترتیبیں ہیں، یہ غالباً انہوں نے کلپ کاٹا اور انہوں نے اس کی ترتیب پر چلایا شروع میں، اور وہیں سے بات اٹھی ہے۔ میں نے کہا اس کا بانی یہودی ہے، مارک زکربرگ اس کا بانی ہے، اور وہ یہودی ہے، اور یہودیوں کے لیے اسلامی نقطہ نظر اگر دیکھیں نا، وہ گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اب عام بندہ کہے گا بھائی یہ پٹی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر آپ فیس بک پر اپنا پیج کیوں چلا رہے ہیں، تو بھائیو ہضم کر لو یار، تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے تو بندہ برداشت بھی کر لے۔ اگر 1.5 ملین آدمی ایک مولوی صاحب کو مل گئے ہیں فیس بک پہ، تو اس پر اشکال کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال، چلو آپ نے اچھا کہ یہ پوچھ لیا۔ ویسے میں تو نہیں چاہتا تھا میں اس ٹاپک کو ٹچ کروں کہ بعض اوقات بغض کے مارے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کو جواب نہ دینا یہی ان کے لیے بہت اچھا جواب ہوتا ہے، لیکن چلو آپ نے پوچھ لیا تو میں جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر میرے کلپ کو چلایا جا رہا ہے جس میں میں نے فیس بک کی نشانی جو ہے، علامتی نشانی سمبل کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں ایف چھوٹا لکھا ہوا ہے، بڑی انگلش کا نہیں ہے۔ تو میں اس کے متعلق 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اتنا ہلکا ہی نہ لیں کسی کو کہ کوئی بات کرے اور اس کے بعد قرائن اور شواہد نہ ہوں، اتنا ہلکا نہ لیا جائے۔ میری الحمدللہ سوشل میڈیا کی ٹیم بھی سٹرانگ ہے، اور ہماری نظر بھی ہے اس پر کہ کہاں سے کیا معاملہ چلتا ہے۔ یہ کل سے دوست پرسوں سے مجھے کہہ رہے ہیں، میں اس پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیان کو کاٹ کے 30 سیکنڈ چلایا گیا ہے، یہ کوئی 4 سال پرانا بیان ہے۔ اس کو اس طرح کس نے کاٹا ہے؟ پھر 1.5 گھنٹے کے بیان میں صرف 30 سیکنڈ نکالے ہیں، اور وہ بھی کاٹ کے لگائے ہیں، اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی میوزک طرح کی کوئی چیز لگائی ہے۔ یہ کس نے کیا ہے، سازش کیا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ جہاں تک ہماری معلومات کی رسائی ہے، کوئی نقب نام کا ایک ملحد ہے، یا پتہ نہیں وہ کوئی لبرل قسم کا بیرون ملک ہمارے پاکستان سے باہر ایک ملک کا ایک شخص ہے جس کا کام اسلام کے خلاف ساری ترتیبیں ہیں، یہ غالباً انہوں نے کلپ کاٹا اور انہوں نے اس کی ترتیب پر چلایا شروع میں، اور وہیں سے بات اٹھی ہے۔ پھر اس میں اپنے اور پر آئے سارے کام آ گئے۔ ہمارے کچھ دوست ایسے سادے ہوتے ہیں جو 10 پوسٹیں اور 20 کمنٹس دیکھ کر نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی موقف بدل لیں۔ موقف اس طرح نہیں اپنایا جاتا کہ آپ ایک جو ہے نا کسی کی پوسٹ دیکھ لیں اور 4 کمنٹس دیکھ لیں اور آپ اپنی موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ موقف کے لیے دلائل اور شواہد چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اور تیسری بات، میں ایک بات آپ کی خدمت میں، چلو اس پر سوال بھی یہ آیا ہے، یہاں جو کچھ لوگوں نے کام کیا ہے نا کہ اس کو ایسے لے لیں ایسے لے لیں، تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی جواب ہے۔ آج کل لوگ اس کی تلاش میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا یہ اتنا قیمتی جواب ہے جیسے آج کل ہمارے ملک میں ایک عنوان چل رہا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون تعینات ہوگا۔ یہ ایسے جیسے یہ قیمتی جواب ہے نا، یہ بھی اس طرح قیمتی جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتائیں، جن حضرات کے دلوں میں بغض ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بغض کے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا درد اور اپنا بغض نکال لیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے نام پہ ویوز بھی مل جاتے ہیں، تو ان کی روزی روٹی بنی رہتی ہے۔ اس لیے اس کو میں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہتا کہ جی کیا ہو گیا ہے، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے ایک رائے پیش کی تھی، وہ یہ ہے کہ جو فیس بک کا پہلا ایف ہے، تو پہلا ایف تو کیپٹل ورڈ میں ہوتا ہے، پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل ہو، چھوٹا تو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمبل میں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کئی باتیں ہیں، کئی جوابات لوگوں نے دیے، نہیں یوں ایک رائے میں نے پیش کی ہے۔ میں نے کہا اس کا بانی یہودی ہے، مارک زکربرگ اس کا بانی ہے، اور وہ یہودی ہے، اور یہودیوں کے لیے اسلامی نقطہ نظر اگر دیکھیں نا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر قیامت تک اللہ نے ایسے ذلت مسلط نہیں کہ ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی بیس ہوتی ہے۔ یہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے، درمیان میں ستارہ ہے، اوپر نیچے 2 نیلی نیلی پٹیاں ہیں، کیوں؟ عام بندہ کہے گا پٹی ہے، لیکن ہمارے ماہرین کی تحقیق یہ کہ جو 2 نیلی پٹیاں ہیں نا، یہ دریائے نیل اور دریائے دجلہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو علاقہ مسلمانوں نے اور ان کے صحابہ کرام اور ان کے نبی نے جو ہم سے کھینچا تھا اور ہمیں یہاں سے نکالا تھا، ہم یہ دوبارہ واپس لیں گے۔ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اب عام بندہ کہے گا بھئی یہ پٹی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مسلمانوں کو یہودیوں کے معاملات جاننے آتے ہیں، تو اس بنیاد پہ ہم جانتے ہیں۔
تو یہاں ہم نے بھی اس پر ایک رائے پیش کی تھی کہ جو پہلا لفظ ایف لکھا ہے نا چھوٹی انگلش کا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ایف اس انداز میں چھوٹا لکھا جاتا ہے کہ بندے کی گردن لٹکی ہوئی ہو اور اوپر ایک اس طرح نشان ہو، تو یہ سلیب بن جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس پر ایک رائے پیش کی ہے، آپ کی نظر میں غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ اس پر اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، میری رائے ہے۔ اب اس رائے پر میں نے یہ تھوڑی کہا کہ قرآن کا حکم ہے آپ مانیں، نہیں مانیں گے تو آپ اسلام سے باہر، حدیث کا فرمان ہے آپ مانیں، نہیں مانیں گے تو آپ اسلام سے باہر۔ میں نے ایک رائے دی ہے اور میرے پاس اس کے شواہد اور بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک اسرائیلی جھنڈے کی بات کی، اس طرح اور باتیں میں دے سکتا ہوں کہ یہودیوں نے کبھی مسلمانوں کے لیے اچھائی نہیں سوچی، کبھی بھی نہیں سوچی۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر سمندر کی تہہ میں بھی دو مچھلیاں لڑتی ہیں تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اس میں بھی کسی اس کی یہود اور نصارہ کی سازش موجود نہ ہو۔ تو ہمارے اکابر اس کو جانتے تھے، اس پر ہم نے رائے دے دی ہے، لوگوں نے اس کو پر سے پرندہ بنا لیا، اور وہ بھی میری پوری گفتگو میں سے 30 سیکنڈ کاٹے ہیں، شاید پوری گفتگو سن لیتے تو اس میں جوابات موجود تھے۔ اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر آپ فیس بک پر اپنا پیج کیوں چلا رہے ہیں، تو بھائیو ہضم کر لو یار، تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے تو بندہ برداشت بھی کر لے۔ اگر 1.5 ملین آدمی ایک مولوی صاحب کو مل گئے ہیں فیس بک پہ تو اس پر اشکال کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ میں کیوں چلاتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دشمن کی چیز سے طاقت حاصل کر کے دشمن پہ وار کرنا یہ ہر سنجیدہ طبقے کا طریقہ ہے۔ جو ویپن ہے نا، ویپن اسلحہ جس کو ہم AK-47 کہتے ہیں، کلاشن کوف، اس طرح میکاروف، کالا کوف، ہر وہ ویپن، ہر وہ اسلحہ جس کے آخر میں ایف آتا ہے، کلاشن کوف، کالا کوف، میکاروف، جو بھی کہہ دیں، وہ روس کا بنا ہوا ہے، وہ رشیا کا بنا ہوا ہے۔ کلاشن کوف بنانے والے کا نام کلاشن کوف تھا، اس لیے اس نے اپنے نام پہ رکھا ہے۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے مسلمان فورسز یہ باقی ممالک جن کا رشیا سے اختلاف بھی ہو، وہ یہ رشیا کی چیز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنی ہوئی کلاشن استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یا ہماری فورسز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان کی اچھی چیز ہو اس بنیاد پر کہ ہم ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا نظریہ اس سے اور ہو، تو میں اس انداز میں تو اچھی کہوں گا کہ ان کے مقابلے میں ہم استعمال کریں فیس بک کو دین کے لیے، شریعت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس، رسول اللہ کی حرمت کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے۔ علماء، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، دین، اسلام، شریعت، ایمان، قرآن، احسان، احقان، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اس معنی میں تو اچھا نہیں کہوں گا کہ جو ان کے نظریے ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو اگر آپ پوری بات سن لیتے تو کبھی بھی آپ کو اشکال نہ ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ سے چلتا رہتا ہے، تو بیٹے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس پر کوئی سوال ہو گیا تو یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے جس چیز پر قدم رکھا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس پر کوئی شواہد ہوتے ہیں۔ باقی یہ نظریہ ہے، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ فرمان ہے، نہ یہ شریعت ہے، ایک رائے ہے، آپ اس کو مان بھی سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔